اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام سن 1442 ہجری ہے، اور میں نے آپ سے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ میں آپ سے واقعہ کربلا شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تفصیل سے بیان کروں گی۔ تو دوستوں، آج میں یہ پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ دوستوں، واقعہ کربلا کو آج تقریباً 1373 سال گزر چکے ہیں، مگر یہ ایک ایسا المناک اور دلفگار سانحہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کے دل سے محو نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے۔ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد یہ واقعہ اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس عظیم واقعے پر بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ دنیا کے کسی بھی دیگر حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے جس قدر خون دشت کربلا میں بہا تھا، اس کے بدلے پوری ملت اسلامیہ ایک ایک قطرے کے عوض اشک حیرت و غم کا ایک ایسا سیلاب بہا چکی ہے اور لگاتار بہا رہی ہے اور بہاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید بنا دیا تاکہ انسان اور خصوصاً ایمان والے اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 4 شعبان سن 5 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی، پھر 7ویں دن عقیقہ کا انعقاد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یوں تو بہت سارے ہیں، اس میں سے چند ایک میں آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس محبت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام و اہل بیت کے جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی ہیں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمن ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا. پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت اس فرزند کو شہید کرے گی. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد کی نسبت سے مارکہ حق و باطل جو کربلا میں رونما ہوا، اس نے ساری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن 56 ہجری میں وفات کے بعد یزید ولی عہد مقرر ہوا. دوستو، اس کے بعد ہم اگلا حصہ انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں پیش کریں گے. وقت کی کمی کے باعث یہ پروگرام آج یہیں پر چھوڑتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا اور اسے شیئر کیجئے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں. آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. شو اعمل اني شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكي صاير بحلم